بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق الله العلي العظيم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ان ترثوا النساء کرہا، یہ کہ تم وارث بنو عورتوں کے زبردستی، ولا تعضلوہن، اور نہ روکا کرو تم ان عورتوں کو، لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، تاکہ وہ لیں بعض وہ مال جو تم نے ان کو دیا مگر یہ کہ وہ واضح بے حیائی پہ اترے۔ وعاشروہن بالمعروف، انہیں اچھے طریقے سے رکھا کرو۔ فإن کریہتموہن فعسیٰ ان تکرہوا شیئا، پس اگر تم ان عورتوں کو ناپسند کرتے ہو تو ممکن ہے ان تکرہوا شیئا کہ ایک چیز کو تم ناپسند کرو، ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، پر اللہ تعالیٰ نے اس میں بے شمار بھلائیاں رکھی ہو۔ اصل میں آیت مبارکہ کے اندر تنبیہ جو ہے نا وہ اس چیز کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور میں بھی یہ بات تھی کہ اگر کوئی عورت کا گھر والا فوت ہو جاتا تو اس عورت کو، اب وہ عورت آزاد ہوتی ہے، ہمارے ہاں آگے شادی کرنا چاہے، اگرچہ کچھ حد تک ہمارے ہاں بھی یہ چیزیں ہیں، ہمارے میں عام میں پائی جاتی ہے کہ عورت کو روک لیتے ہیں، نہیں تو نے شادی نہیں کرنی، تو نے کچھ نہیں کرنا، یہ چیزیں ہمارے ہاں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن غلط ہے۔ اللہ کی طرف سے اجازت ہے کہ اگر ایک خاوند فوت ہو جائے تو وہ عورت اگر چاہے تو آگے شادی کر سکتی ہے، اگر چاہے تو اسے زبردستی نہیں روکنا چاہیے۔ اچھا، لیکن ہمارا جو روکنا ہوتا ہے نا وہ اور اعتبار سے ہوتا ہے، ہم اس کو یا تو عرف عام میں معیوب سمجھتے ہیں، اس وجہ سے روکتے ہیں، یہ چیز ہوتی ہے، لیکن ان کا روکنا اور وجہ سے تھا۔ وہ اس وجہ سے روکتے تھے، ایک تو وہ اسے اپنا میراث میں لے لیتے تھے، جس طرح ہم زمین وغیرہ تقسیم کرتے ہیں، جائیداد تقسیم کرتے ہیں، وہ عورتوں کو بھی اسی طرح تقسیم کر لیتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کو جانے سے اس لیے روک کے رکھتے تھے کہ اس کے حصے میں جو مال آیا ہے نا وہ مال مجبور ہو کر وہ عورت تمہیں دے دے۔ اگر ہمارے عرف میں یہ چیز پائی جاتی ہے تو بڑی معیوب ہے، قرآن اس سے منع کر رہا ہے۔ کسی عورت کو اس لیے روک کے رکھنا کہ وہ اپنا مال تمہیں دے دے تو غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو فرمایا اس لیے تم کسی عورت کو روک کر نہیں رکھ سکتے۔ اور اسی طرح عورتوں کو مجبور کرتے تھے، اپنے پاس روک کے رکھتے تھے کہ اپنی مرضی سے کسی اور جگہ شادی کرتے تاکہ یہ جو مال اس عورت کا ہے یہ بھی ان کے پاس آ جائے، اور جو دوسرا آگے شادی جس جگہ کرتے تو ان سے بھی اپنے لیے مال لے لیتے، پیسے لے لیتے ہیں، جائیداد ان سے بھی وصول کرتے کہ ہم تو عورت دے رہے ہیں، گویا کہ ایک قسم کی بیچ رہے ہیں۔ تو اس طرح کرتے تھے، تو اللہ نے قرآن پاک کے اندر صراحت سے منع کیا کہ میرے بندو یہ کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ کسی عورت کو اس انداز سے روکنا، کسی عورت کا زبردستی وارث بننا یہ جائز نہیں ہے، اور اسے تم آزاد کر دو، اگر وہ شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ شادی کرے۔ باقی وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ۔ ہاں ایک بات ہے، ایک صورت ہے، اگر وہ واضح طور پر فحاشی پہ اتر آتی ہے، عورت ہے، اب گھر والا فوت ہو گیا یا گھر والا بھی ہے، عورت کو جو آپ نے مال دیا ہے وہ آپ واپس نہیں لے سکتے، آپ نے خود چاہے میراث کے طور پر یا اپنے مہر کے طور پر جو دیا ہے واپس نہیں لے سکتے۔ ہاں اگر عورت جو ہے وہ بے حیائی پہ اتر آتی ہے، فحش کام کرنے لگ جاتی ہے، تو اس صورت میں اگر آپ اسے کسی اس انداز سے روک کے رکھتے ہیں کہ آپ کو اپنا مال دے دے، مہر واپس کر دے، تو یہ جائز اگرچہ یہ تھا، لیکن اب بالاتفاق یہی حکم ہے
کہ ایسی عورت کو بھی آپ طلاق دے کر چھوڑ تو سکتے ہیں، اس سے مال نہیں لے سکتے، اس سے مال نہیں لے سکتے، اس لیے کہ اس کے لیے مستقل ایک اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ ایسی عورت جو واضح طور پر بے حیائی پہ اتر ہے اس کو جو ہے سنسار کیا جائے گا، شادی شدہ ہے تو اسے سنسار کیا جائے گا، لیکن اس کی جائیداد جو ہے وہ نہیں لی جائے گی۔ ایک بات تو یہ ہے، ہاں اگر کوئی عورت ایسی ہے جو خود جا کر عدالت میں یہ کھلا دائر کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں اس کے پاس رہنا ہی نہیں چاہتی، تو اب آپ اس صورت میں جو مال آپ نے مہر کے طور پر دیا ہے، آج کل کے زمانے میں بہت زیادہ مال لوگ زمین بھی لکھ کے دے دیتے ہیں، پیسے بھی، زیورات بھی، تو اگر ایسی صورتحال بن گئی ہے تو اس صورتحال میں ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم وہ مال ان سے واپس لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، اس چیز کی اجازت دی فرمایا۔ باقی عورتوں کے بارے میں کچھ ہدایات فرمایا یہ جو عورتیں ہیں انہیں خواہ تنگ نہ کیا کرو، اچھا رہن سہن دیا کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرو، زیادتی نہ کیا کرو، اگر تمہیں وہ ناپسند لگتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ہو ہی غلط، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی عیب انسان میں تو ہوتا ہے، کسی عیب کی وجہ سے تمہیں وہ ناپسند ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ بھلائیاں رکھی ہوں ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ عورتوں کو تنگ نہ کیا کرو۔ بہرحال یہ عورتوں کے بارے میں معاملات ہیں، اور اسی طرح اسی ترجمے میں آپ بات تھوڑا سا سمجھ جائیں آگے تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ واضح طور پر یہ بھی ہوتا تھا کہ لوگ اپنے باپ کی بیویوں سے نکاح بھی کر لیتے تھے، زمانہ جاہلیت میں یہ بھی ہوتا تھا کہ لوگ اپنے باپ کی بیویوں سے، یعنی اپنی سگی ماں سے نہیں، باپ کی اور بیویوں سے نکاح کر لیتے تھے، قرآن نے واضح طور پر اسے منع کر دیا، فرمایا ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانًا، اور اگر تم چاہو ایک بیوی کی جگہ کسی دوسری بیوی کو تبدیل کرنا چاہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، اور ان میں سے کسی ایک کو تم نے مال دے رکھا ہے، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، پھر تم ان سے کچھ بھی واپس نہ لو، أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم ان سے لیتے ہو بصورت بہتان کے اور اس طرح گناہ کبیرہ کے، حالانکہ یہ دونوں صورتیں ناجائز ہیں۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور کیسے تم ان سے لے سکتے ہو، حالانکہ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، حالانکہ وہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل چکے ہو۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ان عورتوں نے تم سے پختہ عہد لیا ہوا ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، اور نہ تم نکاح کرو ان عورتوں سے جن کے ساتھ تمہارے آبا نے نکاح کیا، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر جو ہو چکا وہ ہو چکا۔ ہاں ایسے تھا کہ صحابہ کرام کی یہ تھوڑی سی بات سمجھنے کی ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں انہوں نے زمانہ جاہلیت میں ایسے کیا تھا، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے جو ہو چکا وہ تو سو ہو چکا، لیکن اب تمہارے لیے حکم یہی ہے کہ آئندہ اپنے آبا کی عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے، الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا، یہ بہت بری بات ہے، وساء سبیلا، بہت برا راستہ ہے، اس لیے اس سے پرہیز کرو۔ اللہ پاک سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔